الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، سابقہ جمعوں میں گفتگو کا جو مستقل عنوان آپ کے سامنے چل رہا تھا، وہ عنوان اصلاح معاشرہ ہے کہ وہ کون سی خرابیاں، خامیاں ہیں ہمارے اندر پائے جانے والے، وہ کون سے نقائص ہیں کہ جنہیں اگر ہم دور کر دیں تو پھر ایک اسلامی پاکیزہ معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور سورہ حجرات کی وہ آیت جو ابھی خطبہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی کچھ تشریح بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں۔
اسی آیت کو سامنے رکھ کر مزید کچھ باتیں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان خامیوں سے، ان برائیوں سے، ان نقائص سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے دو بیانات میں غیبت کے حوالے سے بات سنی ہے کہ شریعت میں یہ عمل کتنا مذموم ہے، کتنا برا ہے، اور اسی ضمن میں اللہ کی ذات نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے عیب تلاش کر کے انہیں تانے مت دو۔ اب یہ تانے دینا منہ پر بھی ہو سکتا ہے اور پسے پشت بھی ہو سکتا ہے کہ جسے ہم غیبت کہتے ہیں۔ دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے، اسے ذلیل کرنے کے لیے، اس کی تضحیق کے لیے، اس کا تمسخر اڑانے کے لیے، معاشرے میں اسے بدنام کرنے کے لیے تلاش میں لگا رہے کہ کوئی عیب ملے، اور شریعت مطالعہ کے مطالعہ سے تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی عیب نہ بھی ملے تو اپنی مرضی سے گاڑ کر بس اس کے سر ڈال دیا جائے، کسی طرح یہ ذلیل ہو۔ اب یہ جو خصلت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لومازہ، وَلَا تَلْمِزُوا۔ اور آخری پارے میں قرآن پاک میں اللہ نے ایک سورت میں بھی اس کا ذکر کیا، ویلن، بڑی تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور ویل کا ایک معنی محدثین مفسرین نے یہ کیا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم کا ایک خاص طبقہ ہے۔ یا اللہ، کس کے لیے تباہی، کس کے لیے بربادی، کس کے لیے ہلاکت؟ کون جہنم کے درجے کا مستحق ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر وہ آدمی جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو کبھی منہ پہ تانے دے کے بے عزت کرنا چاہتا ہے، کبھی یوں اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور کبھی اس کے پسے پشت اس کی غیبت کرتا ہے، اس پہ الزام تراشیاں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی اور جہنم کا یہ درجہ تیار کیا گیا ہے۔ یہاں بھی لومزہ کا ذکر، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور سورہ توبہ میں بھی دو بار یہ لفظ آگے پیچھے آیا ہے۔ اب وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ناپاک جسارت اور حرکت، میں نے جیسے ابھی کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ کسی آدمی کے اندر وہ عیب موجود ہو، نہیں، جب ایک آدمی یہ تہیہ کر لے کہ اس کو نیچا دکھانا ہے، اسے ذلیل کرنا ہے، اسے معاشرے میں بدنام کرنا ہے، اس کی مخالفت کرنی ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، پھر کیا ہوگا؟ اپنی طرف سے منسوب گاڑ کر ایسی ناپاک جسارت سے بھی باز نہیں آیا جاتا۔ اور یہ خصلت قرآن پاک نے ذکر کیا منافقین کی۔ اب سورہ توبہ میں یہ ناپاک جسارت کی منافقوں نے کیا کیا؟ الذین ومنہم من یلمزک فی الصدقات، میرے نبی کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں،
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی منافق کی غیبت سے، ان کی طعنہ زنی سے، ان کی بری زبان سے محفوظ نہ رہی. اور سیرت نگاروں نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے صحابہ میں. مال غنیمت بھی ہے، زکوٰۃ کا مال بھی ہے، بیت المال میں جو رقم اکٹھی ہے اللہ کے نبی تقسیم فرما رہے ہیں. اب ایک منافق کھڑا ہوا اور مفسرین نے لکھا کہ اس کا نام ذوالخویسرہ تھا. کہنے لگا جی آپ انصاف نہیں کرتے. جسارت دیکھیے اس دلیل کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کہتا ہے جی آپ عدل و انصاف نہیں کر رہے، آپ کی یہ تقسیم ٹھیک اور درست نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ہلاکت اور تباہی ہو جب کائنات میں اللہ کا نبی انصاف نہیں کرے گا. بتاؤ پھر دنیا میں انصاف کہاں سے تمہیں ملے گا؟ کیا تم انصاف نہیں کر رہا؟ اب یہ طعنہ زنی، یہ الزام تراشی منافق نے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف. اور پھر اگلی بات میں ایک اور جملہ ہے الذین یلمزون المطوعین فی الصدقات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ اکٹھا کرنے کی اپیل فرمائی. صحابہ کرام ہیں، مخلص ہیں، مومن ہیں، جو کچھ تھا لا کے دے دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان دے دیا. فاروق اعظم نے آدھا سامان لا کے دے دیا. عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، بڑی رقم لا کے دے دی. عاصم ابن عدی نے بہت بڑا مال دے دیا. اب جب طعنہ جو کرنا ہے، عیب جو نکالنے ہیں، دوسرے کو ذلیل جو کرنے کا ارادہ ہے، اب منافق نے یہاں بھی اپنا کردار دکھایا ہے. وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یلمزون المطوعین فی الصدقات. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دل کھول کے کھلے پیسے دیے، ان پر بھی طعنہ زنی، ان کی بھی غیبتیں، ان کے خلاف بھی باتیں. کیا وہ جی اس لیے دے رہا ہے کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، یہ تو اپنی شہرت چاہتا ہے، یہ تو جو ہے وہ اپنے نام کے لیے دے رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا ہی دے رہا ہے، بڑا سخی بنتا ہے. اب یہاں پہ غیبت طعنہ زنی کا انداز یہ ہے. اور مقابلے میں کچھ لوگ اور بھی تھے. حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اور جیسے اور دیگر صحابہ کچھ بھی نہیں گھر میں. اب یہ تو مالدار تھے نا، ابو بکر و عمر، عبد الرحمن ابن عوف، عاصم ابن عدی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور دوسری طرف کچھ نہیں گھر میں. ابو عقیل رات کو مدینہ کی گلیوں میں اعلان کرتا ہے لوگوں مجبور ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کچھ رقم چاہیے. کوئی آدمی مزدوری کروانا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں. ایک یہودی کے کان میں آواز پڑی، بلا لیا، چلو میرا رات کو کام کرنا ہے. کام یہ ہے کہ ساری رات کنویں سے پانی نکال کر صبح تک یہ کھجوروں کا جتنا باغ ہے سارے درختوں کو پانی لگانا ہے. یہ تیرا کام ہے. ساری رات یہ مشقت اٹھاتا رہا، پانی نکال کر کھجوروں کو ڈالتا رہا. صبح ہو گئی، یہودی آیا اور اس نے مزدوری کے طور پر تھوڑی سی کھجوریں اس کو دے دی. 1 کلو 2 کلو 2.5 کلو کھجوریں دے دی. یہ تیری مزدوری ہے رات بھر کی. اب وہ مزدوری اٹھائے ہوئے کھجوریں 2 کلو 1 کلو اٹھائے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا.
اب یہاں پہ آ گیا، بغل میں چھپا کر یہ صحابی رسول وہاں پہ کھڑے ہیں، ابو عقیل۔ اب انہوں نے دی جب کھجوریں تو منافقین کا انداز پھر دیکھیں۔ اب یہاں منافق کیا کہتے ہیں؟ الذین یلمزون والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، جو کچھ نہیں پاتے اب ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اب ان کے پیچھے باتیں شروع کر دی۔ یہ کیا ضرورت تھی یہ 1 کلو کھجوریں دینے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتا ہے، تیرے ہی پیسوں کی ہمیں کیا ضرورت تھی؟ تیری 1 کلو کھجوروں سے کیا بن جائے گا؟ اب یہ تانے، یہ غیبتیں، یہ باتیں، یہ الزام تراشیاں، لیکن اللہ نے اتنا نوازا، اللہ نے اتنا کرم کیا، ایک تو قیامت تک کے لیے ان کی عظمت کو قرآن میں ذکر کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے اعلان کیا۔ ابو عقیل کھڑے ہیں کھجوریں اٹھا کر، بغل میں چھپائی ہوئی ہے، ہار محسوس کرتے، شرم آ رہی ہے، اتنا بڑا ڈھیر، کھجوروں کا ڈھیر ادھر لگا ہے، تلواریں، ہتھیار، زریں، نیزے، تیر، ادھر ڈھیر لگا ہوا ہے، ادھر جانور گھوڑے کھڑے ہیں، ادھر اونٹ کھڑے ہیں، غلہ لادا ہوا، اتنا ساز و سامان۔ اب اتنے سامان کے مقابلے میں 2 کلو کھجوریں، شرم محسوس ہو رہی ہے، چھپا کے کھڑے ہیں، کیسے دوں؟ اللہ نے جہاں قرآن پاک میں یہ آیات نازل کی، اللہ نے اپنے نبی کو بھی بتا دیا، یہ سامنے کھڑا ہے ابو عقیل، بلا کر ذرا اس کو بھی پوچھئے۔ قریب آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر آ جا، کیا ہے بغل میں؟ نکالو۔ کھجوریں نکال کے دے دی تھوڑی سی۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا ان کھجوروں کو کھول کر، یہ جتنا سامان ہے، غلہ ہے، کھجوریں ہیں، اناج ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، سب کے اوپر ایک ایک کر کے ڈال دو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتا دیا ہے کہ جتنی برکت اس سارے مال میں نہیں، اس سے زیادہ برکت اللہ نے اس صحابی کی 2 کلو کھجوروں میں رکھ دی ہے۔ الذین یلمزون المطوعین فی الصدقات، یہ ہے جی لومازہ، کسی پہ تانے کرنا، کسی کی غیبتیں کرنا، کسی کے عیب تلاش کر کے اس کو معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش کرنا۔ اب سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا اپنے معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہو تو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور یہاں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ اللہ فرماتے ہیں انفسکم، مانا کیا بنے گا؟ مانا یہ نہیں بنے گا کہ دوسروں پہ تانے زنی مت کرو، دوسروں کی غیبت مت کرو، دوسروں کے خلاف باتیں مت کرو، یہ مانا نہیں بنتا۔ اب مانا کیا بنتا ہے؟ انفسکم، اور انفس کا مطلب ہوتا ہے میری اپنی جان، آپس میں اپنے آپ پر، اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ پر تانا زنی مت کرو، اپنے آپ کی غیبتیں مت کرو۔ اب یہ اپنے آپ کی غیبت کیا میں اپنی ذات پہ خود تانا کرتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو خود تانے دیتا ہوں؟ میں اپنی غیبت خود کرتا ہوں؟ میں اپنے عیب لوگوں کے سامنے خود ظاہر کرتا ہوں؟ ایسا کوئی نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے کیوں فرمایا اپنے آپ کی؟ اب 3 وجہ اس کی میں ذکر کروں گا۔ پہلی وجہ یہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ بتانا چاہتے ہیں جس کی غیبت کر رہے ہو، جسے تانے دے رہے ہو، جس کی عیب نکال کر معاشرے میں ذلیل کرنا چاہتے ہو، یہ کوئی غیر تھوڑا ہی ہے۔ انفسکم، بھائی تمہارا ہی تو بھائی ہے، تیرے محلے کا ہے،
تیری قوم کا ہے، تیری برادری کا ہے، تیرے گاؤں کا ہے، تیرے شہر کا ہے. اور اگر ان باتوں میں سے کسی بات کی شرم اور غیرت تجھ میں نہیں تو اتنا تو یاد رکھ، جس پیغمبر کا کلمہ تو پڑھتا ہے اسی پیغمبر کا کلمہ یہ بھی پڑھتا ہے. یہ بتانے کے لیے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. قرآن پاک کے الفاظ میں بھی بڑا کمال ہے. یہ صرف جملے نہیں لکھے ہوتے بلکہ ان کی جو ترتیب ہوتی ہے اس میں جو حکمتیں ہیں، یہ کمال ہے، وہ بھی بڑا عجیب ہے. فصاحت و بلاغت کی انتہا پر ہے یہ کلام. اس لیے یہ نہیں کہا کہ تو دوسرے کی غیبت نہ کر. فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. بھائی آپس میں اپنی غیبتیں نہ کرو. اپنی غیبتیں کیا؟ اس کی غیبت کرو گے وہ بھی تو تیرا بھائی ہے. وہ ذلیل ہوگا تو بھی تو ذلیل ہوگا. ایک معنی مفسرین نے یہ لکھا. اور دوسری وجہ یہ لکھی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. میں آج غیبت کر کے اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کی عیب جوئی کر کے اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کو معاشرے میں بدنام کر کے اسے نیچا دکھا کر اسے ذلیل کرنا چاہتا ہوں. اب ظاہر ہے میرے مخالف تک، اس آدمی تک جس پہ میں نے یہ ظلم کیا، اس مظلوم تک یہ بات پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ لازماً پہنچے گی. اسے پتا چلے گا میں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، میں اس کی یوں غیبت کر رہا تھا، میں اس کے یوں عیب گن رہا تھا، میں اسے یوں تانا دے رہا تھا، میں اس کا یوں مذاق اڑا رہا تھا، میں اس کی قوم کا مذاق اڑا رہا تھا. یہ پتا چلے گا. اور جب اسے پتا چلے گا تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ نہیں. وہ جیسا بھی ہوا کمزور ہوا. اور کمزور کے لیے تو کہتے ہی ہے بھائی، جو طاقتور ہوتا ہے اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ یہ بدلہ لے سکتا ہے. اور کمزور کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کمزور کی تو گالی ہوتی ہے. اب قرآن پاک کا یہ جملہ بھی سمجھ آیا. میں نے اسے تانے دیے، میں نے اس کی غیبت کی، میں نے اسے برا بھلا کہا، اسے بات پہنچی، اس نے جواباً مجھے ایک کی بجائے 10 کہیں. اب بتاؤ میں خود بھی ذلیل ہوا کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ذلیل مت کرو، دوسروں کو کرو گے خود بھی ہو جاؤ گے. یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. وہ تیسری وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، یہ کیا. غیبتیں کرنی، ان کے پیچھے پڑ جانا. کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو. اگر تم یہ کام کرو گے اللہ کی ذات پھر تمہارے عیب کی جانچ پڑتال شروع کر دیں گے. وہ ستار ہے، وہ غفار ہے. اس نے آج ہماری ذات پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے. لیکن جب ہم نے یہ حرکتیں کی معاشرے میں دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی غیبتیں کی، اس کی چغلیاں کھائیں، اس پہ عیب نکالے، اسے برا بھلا کہا، اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر یہ ہوگا اللہ کی ذات تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور مجھ سے تو دوسرے کے عیب چھپ سکتے ہیں، 50 عیب ہوں گے. بڑی کوشش کی، 5 باتیں پتہ چل گئیں، 45 پھر بھی چھپ گئی. بڑی محنت کی، 8 باتیں پتہ چل گئیں، 100 پھر بھی نہیں پتا. اور اللہ کی ذات علیم بذات صدور ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا جس کو علم ہے وہ رب العالمین. جب وہ میرے عیبوں کے پیچھے رب نے جو ہے وہ جانچ پڑتال شروع کر دی، بتاؤ کوئی چیز پیچھے بچ کے رہ جائے گی؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہیں گھر میں بیٹھے ہوئے تمہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے. اس لیے یہ غیبت، یہ چغلی، پسے پشتانے دینا، یہ باتیں کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے. اب مسئلہ سمجھ آئے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ پہ عیب، تانا زنی،
عیب تراشنے، غیبت کرنا، یہ اپنا آپ کے لیے نہ کرو. تم اس کے لیے کرو گے، اللہ تمہیں معاشرے میں ذلیل کر دے گا. اس لیے سے روکا گیا. اور یہ کام ہوتا کیوں ہے؟ تضحیق کرتے ہیں ہم، دوسرے کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں. اور مفسرین نے لکھا کہ یہ جو بڑے بڑے جتنے باطنی گناہ ہیں، اندر کی خباثتیں، ان میں سے اکثر گناہ، ان کا سرچشمہ، ان کی بنیاد، ان کی اساس انسان کے اندر ایک ہی سوچ ہے جس کو تکبر کہتے ہیں. یہ تکبر کی پیداوار ہے. میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، دوسرے مسلمان بھائی کی میرے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں، میں اسے حقیر سمجھتا ہوں یا میں اسے نعوذ باللہ ذلیل سمجھتا ہوں. اسی وجہ سے میں اس کا مذاق بھی اڑا رہا ہوں، اس کی چغلیاں بھی کر رہا ہوں، اس کی غیبت بھی کر رہا ہوں، اس پہ الزام تراشی بھی کر رہا ہوں، اس پہ بہتان بھی باندھتا ہوں. بنیاد کیا ہے؟ تکبر. اسی تکبر کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. لوگوں بڑا بننے کی کوشش مت کرو. ساری بڑائیاں کائنات میں جس ذات کے لیے ہیں وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے. یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ عظمتیں جس ذات کے شایان شان ہیں وہ ذات ہے رب العالمین کی. تم بڑا بننے کی کوشش مت کرو. غرور و تکبر تیری چیز ہے، رہی عاجزی وہ میری چیز ہے. بندے کو بندگی اچھی لگتی ہے، بندگی بندے کے ساتھ اچھی لگتی ہے. بڑائی، تکبر، عظمت یہ رب العالمین کی چادر ہے. حدیث قدسی ہے ابو داؤد شریف میں، مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات فرماتے ہیں الکبریاء ردائی. لوگوں یہ تکبر، یہ بڑائی یہ میری چادر ہے. کیا مطلب؟ بڑا ہونا، بڑا بننا، بڑائی، تکبر، کبریائی یہ چادر ہے رب العالمین کی. اور اگلا جملہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ کہیں سخت، جس کا اصل آپ عربی کا معنی اگر سمجھ جائیں نا، وجود کام جاتا ہے. والعظمت و ازاری. عظمت، تکبر، بڑائی اور شان. اظہار کسے کہتے ہیں؟ انسان کے سلوار کو کہتے ہیں. سلوار. اب مفسرین نے، محدثین نے یہاں پہ لکھا یہ الفاظ کنایا ہے، اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوئے. اللہ کی ذات جسم، جسمانیات ان چیزوں سے مبرہ، منزہ، پاک، اعلیٰ، برتر اور بالا ہے. یہ صرف کنایا ہے، تشبیہات ہیں، استعارے ہیں. اللہ کسی برائی کی شدت کو ظاہر فرمانا چاہتے ہیں، مانا نہیں ہو سکتا. عظمت اظہاری، میرا اظہار ہے. اب اگلا جملہ فَمَن نَازَعَنِي مِنْهُمَا شَيْئًا. جو مجھ سے ان میں سے کوئی ایک چیز چھیننے کی کوشش کرے گا. تکبر، کبریائی، عظمت، بڑائی یہ میری چادر ہے، یہ میری اظہار ہے. اب جو مجھ سے اتارنے اور چھیننے کی کوشش کرے گا، اب جو تکبر کرتا ہے گویا کہ وہ رب العالمین کی اس عظمت اور کبریائی کی چادر کو چھیننا چاہتا ہے. کتنا بڑا جرم. اب حدیث میں دو طرح کے الفاظ آئے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی ذات نے فرمایا میں اسے جہنم میں داخل کر کے چھوڑوں گا. جو تکبر کرتا ہے میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں فَقَسَّمْتُهُ، میں اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا. اور مفسرین نے لکھا یہ گردن کا لفظ کیوں کہا؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا میں اس کی ٹانگیں توڑوں گا، میں اس کے بازو توڑ دوں گا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا. گردن. تو محدثین نے بڑی عجیب بات لکھی.
انہوں نے کہا تکبر کہتے اس کو ہیں کہ کسی آدمی کی گردن میں سریا پڑا ہوا ہو. یہ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر اسی کو تو کہتے ہیں جی فلاں کی گردن میں تو سریا ڈلا ہوا ہے، اکڑا ہوا، گردن اکڑا کر دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، گردن اکڑی ہوئی. اللہ فرماتے ہیں میں تیری اس اکڑی ہوئی گردن کو توڑ کے نہ چھوڑوں، مجھے کائنات کا رب نہ کہنا، قسم تو ہوں اس گردن کو میں توڑ کے رکھوں گا. تو عظمت ملتی ہے انسان کو عاجزی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، تکبر سے نہیں. تکبر سے تو انسان ذلیل ہو جاتا ہے، شیطانی صفت ہے. سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا شیطان کو سجدہ کر، کہتا ہے انا خیر منہ، آکڑ گیا نا، کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے بہت اچھا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اچھا ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اسی تکبر نے اسے راندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیا. تو تکبر سے ذلیل ہوتا ہے بندہ. بڑی مثالیں ہیں، انشاءاللہ تفصیلاً میں ذکر بھی کروں گا بعد میں. اور عاجزی سے اللہ کی ذات عظمتیں عطا فرماتے. ایک بڑی عجیب حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل امین بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، حاضر تھے. اتنے میں ایک صحابی آئے دروازے سے. اب جیسے ہی وہ جوتے اتار کر رسول اللہ کے سامنے مسجد میں آنے لگے تو جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ھذا ابو ذر قد اقبل. اب بیٹھے بیٹھے جس طرح آدمی باتیں کرتا ہے نا، تو جبریل امین کا بھی انداز یہی تھا، یا رسول اللہ آپ کا ابو ذر آیا ہے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر آیا ہے. اللہ کے نبی حیران ہو کر جبریل کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے. فرمایا بماذا عرفت، جبریل تجھے کیا پتا ہے یہ جو آ رہا ہے اس کا نام ابو ذر ہے؟ جانتے ہو اسے؟ پہچان ہے اس شخص کی؟ آپ کو کیسے پتا چلا آنے والے کا نام ابو ذر ہے؟ اب جبریل نے بڑی عجیب بات کہی. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آیا ہے نا ابو ذر، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا اس کا نام ابو ذر ہے؟ اللہ کی قسم آسمانوں پر جو فرشتوں کے سامنے اس کی پہچان ہے، زمین پر وہ پہچان آپ کو بھی اس کی نہیں ہے. صحابہ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان کے فرشتے اس کو جانتے ہیں. یہ زمین پر اتنا مشہور نہیں جتنا مشہور یہ آسمانوں پر ہے. اس لیے میں ابو ذر کو جانتا ہوں، مجھے نام کا بھی پتا ہے. اب پھر اللہ کے نبی نے اس موقع پہ اگلا سوال کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یا جبریل بماذا نال هذه الفضیلہ، بماذا نال هذه الفضیلہ، کس وجہ سے ابو ذر کو یہ عظمت ملی ہے کہ یہ زمین پر اتنا مشہور نہیں جتنا آسمانوں پر ہو گیا ہے. اب اگلی بات جو ہمیں اپنے دل پر لکھ لینی ہے، اور یہ جملہ میری پوری گفتگو کا لب لباب، خلاصہ اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. جواب کیا تھا؟ جبریل امین نے جواب میں کہا لصغر نفس ہی، ابو ذر میں بس ایک ہی کمال ہے، اپنے آپ کو مخلوق میں سب سے چھوٹا سمجھتا ہے. اللہ نے اس کی عظمت کو اٹھا کے عرشوں تک پہنچا دیا ہے. بھئی یہ انسان کا کمال ہے. تکبر یہ ساری برائیاں کراتا ہے انسان سے. میں بڑا ہوں، میرا علم بڑا ہے. اب یہ اقسام آئیں گی، میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، مثالیں بھی آئیں گی، احادیث کے حوالے سے گفتگو ہوگی. کن کن بنیادوں پہ آدمی تکبر کرتا ہے؟ مال کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر، نسب کی وجہ سے، وطن کی بنیاد پر، اسر و جمال کی بنیاد پر. یہ ساری مثالیں پھر تاریخ میں متکبرین کے ساتھ ہوا کیا، یہ سارا کچھ تو انشاءاللہ گفتگو آئے گی.
اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی, اپنی حالت کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائیں.